کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے نا کہ اے میرے بندے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو نے میری عادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہے، میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا. اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا یعنی اس کی ضرورت پوری کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا. تو اللہ کی خاطر جو بندوں کی ضروریات انسان پوری کرتا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا باعث بنتا ہے. اور پھر من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکے تو اللہ کے لیے. جب ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے. صبر بھی اللہ ہی کی خاطر کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے لینا. غصہ بھی اللہ کی خاطر پی جانا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے. اللہ کی خاطر معاف کر دینا یعنی اللہ سے جزا پانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. پھر اسی طرح آپس کے اختلافات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کا ادب بھی، کیونکہ جب ہم ہر بات اللہ سے کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات ادب کے دائرے سے نکلنے لگتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے. اللہ کو پکارنے میں ادب. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. تم اپنے رب کو عاجزی سے اور چپ کے پکارا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ادب اس طرح ہوگا کہ وہ ظاہری اور باطنی حرکات کو اللہ کے ساتھ اچھے قرب اور اچھی مصاحبت کے ساتھ واقع کرے، جیسا کہ اللہ کی تعظیم، بڑائی اور اللہ سے حیا کا حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم، پھر اس کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کرنا، ان پر اعتراض نہ کرنا. یہ کیوں آیا ہے، ایسا حکم کیوں ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنا. یعنی بعض اوقات انسان صاف انکار کر دیتا، میں تو نہیں یہ کر سکتا، یا ان پر عمل کرنے سے تکبر کرتا ہے، یا ان پر عمل کرنے سے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو جب انسان کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا میں اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں تو کیا مشکل ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے. پھر سارے لوگوں کی نظریں چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جب تک لوگ ہماری نگاہوں میں بڑے رہتے ہیں تو پھر ہم بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن جب اللہ ہمارے سامنے بڑا ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں وہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں کچھ بھی کرنے میں مشکل نہیں لگتی کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس سے کبھی بدگمان نہ ہو، اس سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی اس کو الزام نہ دے. پھر بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہیں نہ فرمایا ہو. یہ سخت بڑا جھوٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے. پھر اللہ کی طرف بھلائی کی نسبت کرنا، شر کی نسبت نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الذی خلقنی فہو یہدینی والذی ہوا یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفین. بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، میری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. اور پھر آخر میں یہ کہ اس کو زندگی بھر کے لیے مینٹین کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ماحول ہمیں ملتا ہے، ایسا علم ملتا ہے، ایسی کمپنی ملتی ہے کہ ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق خاص ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد وہ سب ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. تو اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ کون سی ایسی غلطی کی تھی، کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. ان غلطیوں کی توبہ، استغفار. اور پھر موت تک رب کی عبادت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی دعا، رب کی ملاقات کا شوق.
اور پھر رب سے دعائیں، خاص طور پر اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے، استقامت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ازواج کے لیے، اولاد کے لیے، خصوصاً اولاد کے نمازی بننے کی دعا، پھر تمام انسانوں کے لیے، سب کی بخشش کے لیے، اور پھر ہر طرح کی خیر پانے کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، معاملات کی آسانی کے لیے، شکر گزار اور اطاعت گزار بننے کے لیے، اپنے دشمن شیطان سے حفاظت کے لیے. لہذا جب دعائیں ہم اللہ سے کریں گے اور دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں پانے کے لیے اور جنت میں اپنے رب کا دیدار پانے کے لیے، تو رب کے ساتھ تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. جس بندے کی دعاؤں میں کمی ہوتی ہے اس کے رب سے تعلق میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو دعائیں تعلق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس تعلق کو بہترین کر دے، مضبوط کر دے، اور ہر آن یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. میں فکر کروں کہ یہ بخشوری تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی حقیقت جو اللہ کی پہچان مجھے ہوئی ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہوئی ہے. ہمیں نام پتہ ہوتے ہیں اللہ کے، ان کی میننگ بھی پتہ ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے اس کتاب میں اس کو بیان کیا گیا اور اس کو پڑھنے کے بعد جو تعلق میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہوا، جتنا توکل میرا اللہ سے بڑھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو سبب الاسباب ہے، اس کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، کہ اگر آگ کا کام ہے جلانا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ اس کو نہیں جلائے گی. پھر جس طرح سمندر کا واقعہ بیان ہوا تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں یہی آ رہی تھی کہ اللہ سے ہمارا تعلق اور دنیا سے ہمارا تعلق، پھر اللہ کی طرف محبت اور دنیا سے جو لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں. تو جب ساری نسبت ہم اللہ کی طرف لے جاتے ہیں نا تو پھر ہم دنیا کی تمام لذتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ہمیں پھر کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی، ہمیں کسی کا کوئی معاملہ تکلیف نہیں دیتا، کوئی پریشانی نہیں لگتی، کیونکہ ہمارے دل میں بس یہی آتا ہے اللہ ہے نا. تو وہ مجھے وہ والی عبارت بھی بہت اچھی لگتی ہے، کل من احب اللہ انس به ومن احب غیر اللہ عذب به. کہ جب آپ کو، وہی آپ نے جس طرح بات کی نا کہ دنیا کی محبت آپ بہت زیادہ جب کسی سے کرتے ہو تو آپ ایکسپیکٹ بھی اس سے کرتے ہو، اور وہیں سے اللہ آپ کو چوٹ جو ہے وہ دیتا ہے. علم مجالس کو ذکر کی مجالس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم یاد دہانی کرانی ہوتی ہے. بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، پھر یاد آ جاتی ہیں، پھر کچھ عمل میں آ جاتی ہیں، پھر کچھ بھول جاتی ہیں، پھر دوبارہ یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے. علم اور عبادت کا اتنا زیادہ آپس میں کنیکشن ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جب تک ہم علم کی مجالس کو اٹینڈ کرتے رہتے ہیں تب تک ہماری عبادات جو ہیں وہ بہتر ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی ہم علم کی مجالس سے دور ہوتے ہیں تو ہماری عبادات کیسے ادھر ادھر ہوتی ہیں ہمیں خود بھی نہیں اس کا اندازہ ہوتا. ابھی پچھلے دنوں ایک فرانس سے کنورٹ ہوئی تھی تو انہوں نے میرے سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے شوق ہے کہ میں نماز سیکھوں، کیونکہ میں نے جس رب کی خاطر کلمہ شہادت دیا ہے مجھے پتہ چلے کہ اس نے نماز کیوں بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے. اور نماز میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رجوع الی اللہ ہے. اور جب میں نے ان کی بات سنی تو مجھے ایسے لگا کہ ویسے ہم مسلمان نماز کو کوئی امپورٹنس اتنی نہیں دیتے. تو ابھی تک وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے مصنون نماز، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ ادا کرتے تھے مجھے اس طرح سکھانا، کیونکہ میرا 2 سال کا بیٹی ہے تو میں وہ ساتھ مجھے دیکھے گا تو وہ بھی ویسے ہی کرے گا. I'm a clinical psychologist. مجھے پہلے ایسے لگتا تھا کہ زندگی جو ہے نا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انجوائے کرنا، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از منی. مطلب آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے نواز دے تو آپ اپنی زندگی فلسٹ پہ جی سکتے ہیں اور آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں. اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ اس ٹائم پہ گول تھا ٹو لک بیوٹیفل، اور میری ایک ایسی جگہ پہ شادی ہو جہاں پہ کہ میں لائف فلسٹ پہ جیوں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. مطلب آئی گاٹ میرڈ ٹو اے پرسن جو ایک انڈسٹریلسٹ تھے، اور مجھے اتنا ماڈرن سسرال ملا کہ جہاں پہ میں جتنا مرضی فیشن کروں، سلیولیس پہنوں، میری مدر ان لا کو کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا اور جب میں نے سب کچھ کر لیا اور
میں ویسی زندگی جی رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لائف میں مسنگ کیا ہے. مطلب جو میں نے اللہ سے مانگا کہ میں ابھی ای ٹرون میں بیٹھی ہوں، اس سے اوپر میں کیا مانگوں اللہ سے، اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا، مجھے ابھی بھی کچھ اور چاہیے. تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ پرابلم کیا ہے، پرابلم کس وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ نے مجھے بیٹے بھی دے دیے، ایوری تھنگ واٹ ہیپن، جو ایک سوسائٹی میں ہم سنتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن جو ایک سب سے بڑا پرابلم تھا نا، وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس دیتے، وہاں پہ ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا پاتے. آپ اس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو آپ بات کرتی ہیں صحبت کی. تو وہاں پہ بیٹھ کے جب مجھے احساس ہوتا تھا کہ ارد گرد کے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اچھا یار اس کو دیکھو وہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے. جیسے میں اپنے گھر کے لوگوں کو سنتی تھی کہ یار ان کو مت انوائٹ کرو، مطلب ان کا کیا فائنینشیل اسٹیٹس ہے، مطلب دس اینڈ دیٹ. تو مجھے اس ٹائم پہ فیل ہوا کہ جس طرح کی صحبت میں جاتی جا رہی ہوں اور جس طرح کے لوگوں میں ایوالو ہو رہی ہوں، تو آئی ایم ٹرننگ انٹو سم تھنگ جو میں نہیں تھی. اور محبت کا ایلیمنٹ اتنا دور جاتا جا رہا تھا، اور ایک مٹیریلسٹک تھنکنگ ڈیولپ ہوتی جا رہی تھی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا زندگی میں کہ میں کہاں جا رہی ہوں. تو مجھے لگتا تھا یہ سب کچھ انجوائے کرنے کے لیے کوئی مخلص لوگ بھی ہونے چاہیے جو آپ سے پیار محبت کی باتیں کریں اور جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو. لیکن وہ نہیں ہوتا تھا، بیکاز ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جیلسی آئی جاتی تھی. میں بڑا روتی تھی اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں اکیلی ہو گئی ہوں، اور مجھے جس طرح کے آپ فرینڈس دے رہے ہیں مجھے اس طرح کے فرینڈس نہیں چاہیے. تو پھر مجھے ایک سرٹن پوائنٹ پہ ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے سب سے پیار کر کے دیکھ لیا، وائی ناٹ کہ میں آپ سے پیار کر کے دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. مطلب لیٹ می سی کہ آپ تو بڑا کہتے ہیں نا کہ مجھ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو. تو جب میں نے یہ بات سوچی کہ چلو اب میں سب کچھ اللہ کے لیے کروں گی دنیا میں، اور سارا کچھ چھوڑ کے بسائڈز آف دا فیکٹ کہ جو اللہ کو پسند ہے میں اس طرح سے کروں گی. تو جب میں نے یہ ٹائنی سا اسٹیپ اٹھایا تو مجھے جیسے اکثر ایک ہماری سوسائٹی میں قرآن کلاس ہوتی تھی، تو ادھر ایک میری چچی تھی، وہ تھوڑا سا اس کا ہیڈ کور کرتی، وہ مجھے کہا کرتی تھی تم پلیز وہاں پہ جایا کرو. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو اس ٹائم پہ بھی میں نے کہا چلو میں اب جاتی ہوں. تو مجھے صحیح طرح سے دوپٹہ لینا بھی نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا تم ایسے جاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں چلے اسٹیپ تو لے لیا نا کہ میں جا رہی ہوں وہاں پر. جب میں نے وہاں پہ قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت مزہ آنا شروع ہوا. مجھے ایسا لگا فیلنگس کنیکٹڈ ہو رہی ہیں. لیکن پھر پرابلم یہ تھا کہ وہ ویک میں ایک دفعہ ہوتی تھی، پھر میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا یا اللہ مجھے مطلب میں کس طرح قرآن پڑھوں، مجھے کوئی ریسورس نہیں تھی. تو میری کسی فرینڈ نے یہ دورہ قرآن آپ کا فارورڈ کیا، تو میں نے اس کو پلے کرنا شروع کیا. تو جیسے ہی میں نے پہلا اسپارہ جب آپ کا پلے کیا تو آپ نے آج کل کی زندگی سے ریلیٹڈ جو ایگزامپلس دی ہوئی تھی اور جو آپ نے بتایا ہوا تھا، مطلب مجھے لگا یہ تو ایسا لگ رہا کہ جیسے میرے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو وہ اتنا کنیکٹڈ تھا کہ آئی فیل سو گڈ اباؤٹ اٹ کہ میں نے ونس ان اے گو جیسے لائک اے کریزی پرسن میں نے سنتی گئی اور مجھے بہت زبردست اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنے. مجھے تو حسن سلوک کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا تھی جو آپ نے مجھے ایکسپلین کی کہ مطلب جو لوگ آپ کے ساتھ برا کریں ان کے ساتھ اچھا ہے. تو میں نے اپنی ماما کو کال کی، ماما مجھے کون سا دین پڑھا رہی تھی؟ تو مجھے تو اس سب کے بارے میں نماز قرآن کے علاوہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب کوئی بدعات بھی ہوتی ہیں. بدعات کا کانسیپٹ تو میرے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا اور یہ ساری باتیں. اور پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک زندگی میں میری لائف میں ایک اسٹیپ آیا کہ مجھے پھر احساس ہوا کہ اللہ کی محبت آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ اچھا وہ لوگوں کو ڈسکس کرنا کیسے چھوڑے، غیبت، جھوٹ. اور یعنی کہ دنیا میں تو میں اتنی انوالو تھی کہ ہر دوسرے دن پارٹیز ہو رہی ہوتی تھی اور ہر دوسرے دن جانا ہوتا تھا. تو پھر وہی والی بات کہ جب میں اپنے بال کھولتی تھی، اپنے آپ کو کیری کرتی تھی، تو لگتا تھا کہ اپنے اندر ہی گم ہو جاتی تھی، لوگوں کی تعریفوں میں گم ہو جاتی تھی. وہ تم کو بہت اچھی لگ رہی ہو دس اینڈ دیٹ. لگتا تھا یہ جو بال ہے نا یہ کنیکشن توڑ رہے ہیں اللہ سے. مطلب مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا پلیز کر رہے ہیں، جس طرح سے رسپیکٹ دے رہے ہیں. مطلب آئی ایم لونگ اٹ. پھر مجھے لگا کہ چلو پھر عمرے پہ گئی میں، جب اللہ نے مجھے بلایا تو وہاں پھر جا کے مجھ میں ایسی محبت ڈیولپ ہوئی کہ میں نے سوچا چلو میں ہیڈ کور کر لیتی. لیکن تب بھی مجھے تھا کہ میں کپڑے پہننا اور پردہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتی، تو بڑی دور کی بات ہے. مطلب نا ابھی یہاں تک بڑی مشکلوں سے پہنچی ہوں. تو خیر پھر پڑھتی گئی، مطلب آپ کو سنتی گئی. اور ایک لائف میں پھر ایک پوائنٹ آیا کہ جیسے تہجد نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا مجھے اللہ سے کنیکٹ کرنے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے خواب دکھائے مطلب جو ان امیجنیبل تھے.
کہ جس کی وجہ سے پھر ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اور آپ ایسی تھی جیسے میری ایک فرینڈ جو مجھے ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب میں لو فیل کرتی تھی میں آپ کو سن لیتی تھی, اور جیسے واک کرتے ہوئے آگے پیچھے آپ کو سنتے سنتے میں نے میوزک سننا چھوڑ دیا کہ لگتا تھا چلو آپ کچھ انفارمیٹیو نئی بات بتائیں گی, آپ کی ہر بات میرے لیے نئی تھی. تو اس پوائنٹ پہ مجھے بڑا ایک سکون اور ایک آپ کے لیے محبت ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ اچھا یہ کون ہے جنہوں نے مجھے یہاں تک اتنی ہیلپ آؤٹ کی. پھر بس اس طرح کرتے کرتے پھر ایک پوائنٹ آیا لائف میں جو مجھے پتہ لگا کہ مجھے اللہ سے اتنا پیار ہے کہ اب میں پردہ کر سکتی ہوں, جب میں لائف کو بیک آف کر سکتی ہوں ساری زندگی کو. تو پھر جب میں نے پردہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کی محبت کے بغیر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے, یہ امپاسبل ہے. وہ آپ کو سزا لگیں گے, مطلب آپ کو وہ امپاسبل, کیونکہ ایک ایسی فیملی میں آپ نے پردہ کرنا جہاں پہ لوگ آپ کو مطلب پردے والی عورتوں کو سر پہ دوپٹہ لینے والے کو سمجھتے ہیں یار یہ کون ہے. مطلب تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رہنے کو کہا ہے. مطلب ہاں ٹھیک ہے نماز روزہ پڑھ لیے صدقہ دے دیا ٹھیک ہے, دس از ناٹ لائف. مطلب وہ آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے اگر آپ نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا یا آپ نے وہ کیا, ان کے لیے آپ نارمل ہوں گی لائک دس. تو وہاں پہ جو مجھے اللہ جس طرح میری اسٹرینتھ بنے, اللہ نے جس طرح سے مجھے وہ سب کچھ کیا, اور جس طرح سے میرے شوہر کو کا دل بدلا. اور میں جیسے آپ کا جب سنتی تھی میں اپنی مدر ان لا کے پاس جا کر ان کی کاؤنسلنگ کرتی تھی, وہ مجھے کہتی تھی ماں ہاں نہیں یہ اس طرح نہیں, تو وہ کہتی تھی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دیں گی. تو وہ مجھے بڑا مذاق میں چھیڑتی تھی اس بات سے نا کہ میں تو تمہیں جس طرح کی لائی تھی تمہیں وہ کیا لائی. تو میں نے کہ پھر میں جیسے اللہ نے بڑی ہیلپ کی, مطلب ان کو کاؤنسلنگ میں ان کی کرتی رہی اس طرح سے کہ دیکھیں مما اللہ تعالیٰ تو ایسے کہہ رہے یہ سب چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں دس اینڈ آل اینڈ دیٹ. اور پھر شکر الحمدللہ اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی. لیکن اسٹل مجھے تھا کہ مجھے 2-3 ایسی دعائیں چاہیے تھی کہ جس سے میرے دل میں اللہ کے لیے محبت اور بڑھے. تو میں اللہ تعالیٰ سے وہ خیر میرا اور اللہ کا سیکرٹ ہے, لیکن تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جب وہ دعائیں مجھے پتہ چلی اور وہ سب تو اٹ واز دا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف. اور آپ سے ملنے کا بھی آج ڈریم پورا ہو گیا. And I love you so much for the sake of Allah. جزاک اللہ. وإياكم. اوکے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.